السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین حاضر ہوئے ایک نئی نیوز کے ساتھ۔ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا، تو وہ کہاں جا رہے تھے جو ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، اور کیا موسمیاتی ٹیموں نے ان کو نہیں بتایا کہ موسم کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، دورے پہ نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ وہ ایران کے صدر تھے تو ان کی حفاظت کا ذمہ ہر ایک کے ذریعے ہوتا ہے، ہر ایک پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ جو ایران کے موسمیاتی ٹیم تھی ان کو بتانا چاہیے تھا کہ موسم خراب ہے، ابھی نہیں فضا میں جانا چاہیے یا کچھ اس طرح سے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایرانی صدر جا کدھر رہے تھے۔ ایرانی صدر اتوار کی صبح مشرقی آذربائیجان کے دورے پر گئے تھے، جہاں انہوں نے آذربائیجان اور ایران کی سرحد پر آذربائیجان کے صدر کے ساتھ مل کر ایک ڈیم کا افتتاح کیا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب صدر ابراہیم رئیسی کا فضائی قافلہ ایرانی شہر تبریز کی طرف سفر کر رہا تھا۔ جس جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا وہ تبریز شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے، اور اس کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ موسمیات کے مطابق جو ریسکیو ٹیمیں تھیں ان کو مشکلات کا سامنا بھی آ رہا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو صبح مشرقی آذربائیجان کے علاقے جلفا میں حادثہ پیش آیا، تاہم موسم کی خرابی کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا بھی سامنا رہا۔ ایرانی وزیر داخلہ احمد کی جانب سے اس حادثے کی تصدیق بھی کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ احمد نے ایرانی سرکاری ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو ٹیمیں ہیلی کاپٹر کی تلاش کر رہی ہیں اور جائے حادثے تک پہنچنے میں وقت بھی لگے گا، کیونکہ علاقے میں دھند اور خراب موسمی حالات ہیں، یعنی کہ ڈھونڈا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حادثے تک پہنچنے میں بھی ٹائم لگے گا کیونکہ علاقے میں دھند اور خراب موسمی حالات اس قدر زیادہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور ریسکیو ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسے جتنی جلدی ہو سکے مکمل کر لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا، ماہر ایویشنز نے یہ بھی بتایا کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر میں ایک خصوصی ٹریک نصب ہوتا ہے جو کہ 72 گھنٹوں تک سگنل ارسال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یا اگر کوئی ایسا کریش کرنے کا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو یہ جو ٹریکر ہے وہ 72 گھنٹوں تک سگنل ارسال کرتا ہے۔ موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے نوید گدیری کا کہنا تھا کہ اگر ریسکیو اہلکاروں کو ہیلی کاپٹر کے سگنلز موصول نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں نصب ڈیوائس تباہ ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر یہ سگنل موصول نہیں ہو رہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے تو اٹس مین کہ جو اس کے اندر ٹریکر تھا وہ بھی تباہ ہو گیا حادثے کی صورت میں۔ اور جب ایران کے لوگوں کو پتہ چلا، ایران کے باقی لوگوں کو پتہ چلا، تو ایرانی صدر کی سلامتی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی گئی اور ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں کہ اللہ مولا ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی کرے، وہ جہاں بھی ہو خیر و عافیت سے ایران واپس آ جائیں۔ اٹس مین کہ ان کے لیے دعائیں وہ بھی کی گئی، لیکن کہتے ہیں کہ زندگی جب کم ہو تو پھر کوئی دعا بھی کام نہیں آتی۔ موسم کے حالات اتنے خراب تھے کہ موسم خراب ہونے کے باوجود بھی وہ دورے پر نکلے، اور جس دوران یہ حادثہ پیش آیا انہیں خود بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ کس قدر موت کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب خبر پوری دنیا میں پھیلی تو پاکستان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، حماس کی طرف سے دعا کی اپیل کی گئی، نیک تمناؤں کے ساتھ اظہار افسوس بھی کیا گیا اور دعا کی اپیل بھی کی گئی۔ پاکستانی، انڈیا اور حماس کی جانب سے اپنی قوم سے کہا گیا کہ ان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی جائے، اور یہاں پر دعائیں اور نیک خواہشات صدر رئیسی کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان سمیت دیگر رہنماؤں کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ایک بیان میں کہا کہ وہ ایرانی صدر رئیسی کی خیریت کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اتوار کو جاری ہونے والا ایک بیان ان کا کہنا تھا کہ میں نے ابھی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے آنے والی ایک پریشان کن خبر سنی ہے۔ انتہائی پریشانی کی حالت میں ایک اچھی خبر کا منتظر ہوں کہ سب ٹھیک ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے مزید لکھا کہ ہماری دعائیں اور نیک خواہشات صدر رئیسی اور پوری ایرانی قوم کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی صدر
علی آصف زرداری نے بھی ایکس پر جاری ایک بیان میں لکھا کہ وہ ایران کی صدر کی خیریت اور حفاظت کے لیے دعا گو ہیں تاکہ وہ ایرانی قوم کی خدمت میں رہیں. اور بہت ٹائم لگنے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے کوشش کرتے رہے. پھر ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیموں نے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے ملبے کو ڈھونڈ لیا ہے. ایرانی ہلال احمر کے سربراہ نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ صورتحال ناخوشگوار ہے. 19 مئی کو حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان سوار تھے، لیکن یہ اس نوعیت کا پہلا حادثہ نہیں. ماضی میں ایسے بہت سے فضائی حادثات ہوئے ہیں جن میں اہم حکومتی عسکری شخصیات کی ہلاکت ہوئی ہے. 18 جنوری 2023 کو یوکرین کی وزارت داخلہ کے 3 اہم شخصیت ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئی. اس سمیت کل 14 افراد کی ہلاکت ہوئی. ایرانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اس کے ساتھ مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار وزیر خارجہ امیر عبدالحیان سمیت دیگر افراد کی بھی ہلاکت ہوئی ہے. ایرانی خبر رساں اداروں میں مہر اور تسنیم نے ایرانی صدر کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے، تاہم اب تک سرکاری طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا. ایرانی صدر نے گزشتہ روز مشرقی آذربائیجان صوبے میں ایک ڈیم کا افتتاح کیا تھا. اس ہیلی کاپٹر پر صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان، تبریز کے امام محمد علی الہاشم اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی سوار تھے. ہیلی کاپٹر کے مسافروں میں فلائٹ کریو، سیکیورٹی چیف اور باڈی گارڈ بھی شامل تھے. کریش کے بعد حادثہ پیش آنے کے بعد یہ جو سارے ممبرز تھے یہ ہلاک ہو چکے ہیں. ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر اعظم جو ان کے ساتھ دیگر مسافر تھے، اتوار کے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر ایران کے چینل خبر نے ہیلی کاپٹر حادثے کی وجہ سے خراب موسمی حالات کو قرار دیا ہے، یعنی کہ جو ان کی موت تھی، جو وہ شہید ہوئے ہیں، اس کو یہ بنایا گیا ہے کہ موسمی حالات کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی اسرائیلیوں کا اگر اس چیز میں ہاتھ ہے تو وہ ابھی چیز یہ سامنے نہیں آ سکی. اسی وجہ سے کسی کو بلیم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیا اگر یہ ایک سازش تھی اور یہ کس نے کی تھی، کون کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک تو جو مائنڈ میں بات آتی ہے وہ اسرائیل کی طرف ہی آتی ہے، کیونکہ ایران اسرائیل کے خلاف کھڑا تھا اور اس نے ان پر حملہ بھی کیا. تو اس ٹائم جو مائنڈ میں باتیں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ اسرائیل کی کوئی سازش ہو سکتی ہے یا کچھ اس طرح سے ابراہیم رئیسی کو جہاں بند کرنے کی. ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والے مزید 3 افراد بھی شامل تھے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ان میں شامل تھا ان سب کی ہلاکت ہو گیا، کوئی بھی سلامت نہیں بچ سکا. اور اسی وجہ سے ایران میں سوگ بھی منایا جائے گا اور ایران کی عوام بہت زیادہ پریشان بھی ہے. فلسطین کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، جو وہاں پہ حیات ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی تھے، جنہوں نے اسرائیلیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا، اور وہ مزید بھی طاقت کے سرچشمے کے بہت قریب تھے جو کہ دوسرے لوگوں سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا، مگر ایک ڈھائی موڑ نے ایک ایسا نہ ہونے دیا. اتوار کو ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں اچانک موت سے 85 سال کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنام جانشین کے حوالے سے افواہوں کو ہوا دی گئی. موجودہ رہبر علی کی صحت طویل عرصے تک توجہ حاصل کرتی رہی، یعنی کہ بہت سی جو سازشیں تھیں وہ ان کے طاقت کے سرچشمے کو جو آگے بڑھ رہا تھا اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی. اب بات یہ آتی ہے کہ ہلاکت میں ہمیں اب تک کیا معلوم ہوا ہے. سرکاری ابلاغ نے بتایا کہ جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ تھا وہ اس جگہ پیش آیا اور بہت ڈھونڈنے کے بعد جا کے ہمیں تصدیق ہوئی کہ یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے یا وہی ہے جس میں ایرانی صدر بھی شامل ہیں. تو ان ڈھونڈنے کے بعد یہی پتہ چلا کہ اس میں جتنے بھی افراد تھے وہ سب شہید ہو چکے ہیں. ایرانی صدر کی ہلاکت پر پاکستان، انڈیا اور حماس کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار بھی ہوا، یعنی کہ پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کی ہلاکت پر یوم سوگ کا اعلان بھی کیا، کیونکہ وہ پاکستان کے اچھے دوست ہیں. انڈین کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انہیں واقعے پر صدمہ پہنچا ہے. انہوں نے انڈیا اور ایران کے مشترکہ تعلقات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جسے میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. غم کے اس لمحے میں انڈیا ایران کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری جانب دیکھا جائے کہ ایک بیان میں حماس نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور دیگر کی ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا. ایرانی حمایت یافتہ فلسطینی گروہ جو غزہ میں اسرائیل کے خلاف حالت جنگ میں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم برادر ملک ایران سے مشترکہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں. اس افسوسناک واقعے پر ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان بھی کرتے ہیں. حماس کو امریکہ اور برطانیہ سمیت متحد مغرب ممالک دہشت گرد گروہ واقعہ قرار دے دیا گیا. اس کے بعد میں بتاؤں کہ ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک اور آگے کیا ہوگا. لوگوں کے مائنڈ میں بہت سے سوالات
सवालात आ गए हैं कि ये निज़ाम कैसे चलेगा, उसका निज़ाम कौन चलाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ईरान के अब मैं आपको बताती हूँ कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में हिलाकत के बाद मुल्क के नायब सदर मोहम्मद मुकब्बर ने 2 माह के लिए मुल्क की सदारत संभाली है, यानी कि वो जो है वो मुल्क की सदारत को संभालेंगे और मुल्क को साथ लेके चलेंगे, यानी कि इस चीज़ का इफेक्ट मुल्क पर नहीं आने देंगे। अबूरी सदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिनों के अंदर नए सदर के इंतखाब का इंतजाम करने के पाबंद हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले इब्राहिम रईसी समेत दीगर अफराद की मैयतें करीबी शहर तबरेज मुंतकिल भी की जा रही है। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर की खोज के लिए वसी पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जो कि खराब मौसमी हालात की वजह से ताखीर का शिकार भी हुआ, यानी कि उनकी जो मैयतें हैं वो अपनी अपनी जगह पर भी पहुंचा दी गई हैं। जो जिस घर का था, यानी कि थे तो सब एक अहम शख्सियत ही उनमें मौजूद थी, जो कि बहुत ही ईरानियों के लिए अफसोसनाक खबर भी रही है। ईरान की सरकारी एजेंसी अरना का कहना है कि सदर को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर में 6 मुसाफिर अमले के 2 अफराद सवार हो सकते हैं। इससे कबल और ये सारा कुछ भी बताया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल के मुलव्वस होने की अब तक कोई शवाहिद सामने नहीं आए, यानी कि जो दुनिया का मैंने आपको भी पहले भी बताया कि जो दुनिया का नजरिया है कि शायद इसराइल के ने ये साजिश रची है सदर को मारने की या सदर को शहीद करने की या कुछ इस तरह से, ताकि वो जो तरक्की की राह पर गामजन था वो पीछे आ जाए, क्योंकि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता किसी भी तरीके से। लेकिन अभी तक ऐसे शवाहिद नहीं सामने आए कि इसमें कोई साजिश हो सकती है या इसराइलियों का हाथ हो सकता है, ऐसा अभी कुछ सामने नहीं आया। बाकी मौला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छे इंसान थे वो, और ईरान के अलावा भी वो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन का साथ दे रहे थे। ईरान के लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश रखा हुआ था। बाकी मेरी वीडियो भी यहीं तक ही है, और रईसी की हलाकत पर 5 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया गया है ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई ने इब्राहिम रईसी की हलाकत पर 5 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया। अपने पैगाम में उनका कहना था कि ये अफसोसनाक वाक़या खिदमत सर अंजाम दिए जाने के दौरान हुआ। इस नेक और बेलौस शख्स ने पूरी जिंदगी अवाम, मुल्क और इस्लाम की खिदमत में गुजारी। इस पैगाम में रहबर आला ने हलाक होने वाले हुसैन अमीर अब्दुल हयान को मुजाहिद और मुतहर्रिक वज़ीर खारजा करार दिया। उन्होंने इस हवाले से भी जिक्र किया कि अब मोहम्मद मुकब्बर अबूरी सदर की हैसियत से काम करेंगे। वो अदलिया के साथ मिलकर 50 रोज में नए सदर के इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे, यानी कि इस कदर दुख का इजहार किया गया। उन्होंने 5 रोज़ा शोक का भी ऐलान कर दिया। ईरान, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन शहीदों को, उनकी जो शहीद मौत हुई है अल्लाह ताला उसको भी कबूल करे। एक अच्छे मकसद के लिए वो निकले थे और अपने मुल्क के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान फ़ाइका हुसैन को। अल्लाह हाफिज़।